بندہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر پانی بہتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے غسل فرمایا، میں نے تولیہ یا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں رہنے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں موسموں کا لحاظ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سخت سردی کے عالم میں، ایسی سردی کہ جس سردی میں انسان کو اپنی جان کے جانے کا خدشہ ہو، کتنے ایسے مقامات ہیں، کتنے ایسے دنیا کے اندر جگہ ہیں کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ روزانہ کیا آپ مہینوں تک غسل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر جو سیاچن گلیشیئر کے جہاں پہ وہ فوجی ڈیوٹی دیتے ہیں بیچارے، اور وہاں پہ وہ ڈیوٹی دے کے آتے ہیں، اس طرح دیگر سردی کے تو اسلام نے ایسے معاملات میں بھی ہمارے لیے بڑا خوبصورت معاملہ رکھا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے گئے اور ایک جگہ پہ سخت سردی تھی، جوان آدمی تھے، رات کو سوئے اور احتلام ہو گیا۔ اب صبح اٹھے، خود ہی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے احتلم تو میں صبح اٹھا تو مجھ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو چکا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ اتنی کڑاکے کی سردی، اتنی کڑاکے کی سردی کہ مجھے ایسے لگا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر ہی جاؤں گا، جان چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی، امیر لشکر بھی میں تھا، امام بھی میں تھا، نماز پڑھا دی میں نے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ تیمم کیا ہے، پتہ چل گیا، واپس آئے، آ کے انہوں نے اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی، اللہ کے نبی اس نے دیکھے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا، بلایا، عمر آپ نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے ذہن میں اللہ کے قرآن کی وہ آیت آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے نفسوں کو خود ہی مار نہ ڈالو، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ آیت آئی تو میں نے کہا اللہ معاف کرنے والا ہے، کیوں میں اپنی جان کو ضائع کروں؟ میں نے تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا دی۔ فرماتے ہیں فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے ہنس پڑے، اور اللہ کے نبی نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سنت بن گئی، اجازت بن گئی کہ اگر ایسی کڑاکے کی سردی ہے کہ بندے کو اپنی جان جانے کا غم ہو، ڈر ہو، تو بندہ جو ہے وہ اس حالت میں تیمم کر سکتا ہے۔ بلکہ وہ واقعہ میں نے بارہا مرتبہ بیان کیا ہے، مختصر اشارہ کر دیتا ہوں کہ جنگ کے اندر ایک صحابی کے سر میں تلوار لگ گئی، زخم بن گیا، رات کو سویا تو غسل فرض ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے فتویٰ طلب کیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی نہانا پہنا دینو۔ وہ بیچارہ نہایا، سر کے اندر پانی پڑا اور فوت ہو گیا وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں نے اسے مارا ہے، تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، اگر تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو تم نے کیوں اپنی طرف سے بتلایا، کیوں نہ تم نے اسے کہا کہ تم تیمم کر لو؟ تو یعنی ایسے علاقے جہاں پہ اس قدر شدید سردی ہو، اسلام نے ان کے لیے آسانی کی ہے۔ اسی طرح سخت سردی کے موسم میں جیسے ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے، جرابیں پہننا ہم شروع ہو گئے ہیں، جرابیں پہنی جاتی ہیں، تو جرابوں کے اوپر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پگڑی کے اوپر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابہم البرد، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور وہ لشکر ایسے علاقے کی طرف گیا جو ٹھنڈا علاقہ تھا، فاصابہم البرد، ان کو سردی لگ گئی، ٹھنڈ لگ گئی۔ وہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کہ اللہ کے نبی ٹھنڈا علاقہ تھا، سردی لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیوں نہ یمسحوا، تم مسح کرتے اپنی پگڑیوں کے اوپر، اور جو پاؤں گرم کرنے کے لیے تساخین، جو پاؤں گرم کرنے کے لیے تم نے پہنے ہوئے تھے، موزے تھے، جرابیں تھی، جو بھی تھا اس کے اوپر تم مسح کر لیتے، تمہارے لیے یہی کافی تھا۔ تو سردیوں کے اندر جرابوں کے اوپر مسح کرنا نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اور اس کو کیوں کسی کے لیے مشقت بنایا جائے کہ نہیں جرابوں کا پر مسح نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے پابندیاں، یہ فقیہوں کی پابندیاں ہیں، نبی کی پابندی نہیں ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے
کہ کسی فقیہ نے، کسی امام نے اپنی طرف سے پابندی لگا دی کہ جرابیں موٹی ہوں، کسی نے پابندی لگا دی کہ اوپر چمڑا لگا ہو، کسی نے پابندی لگا دی کہ نہیں موزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے اور اللہ کے نبی نے جوتوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے۔ جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے، جوتوں کے اوپر بھی مسح کیا ہے۔ کیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ جرابیں اتار کے، بوٹ اتار کے جانے کا انتظام نہیں ہے، یا ٹوٹیاں ایسی ہیں کہ ٹوٹی ساری جگہ جو وہ گلی ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو جرابیں گلی ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے بیسن لگے ہوئے ہیں وضو کرنے کے لیے، آپ کھڑے ہو کے وضو کریں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ اوپر سے ایسے مسح کر لیں۔ اسلام کے اندر تو اتنی آسانی ہے، آپ جوتا اتاریں، آ کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی سے تو یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیگر بھی کئی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسلام کے اندر یہ آسانی ہے، اسلام کے اندر مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ نے جرابیں بحالت وضو پہنی ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی باہر گئے قضائے حاجت کے لیے، میں ڈول لے کے اللہ کے نبی کے پیچھے گیا، پانی کا ڈول، چھوٹا بچہ تھا، خادم تھا اللہ کے نبی کا، پیچھے گیا، آپ نے قضائے حاجت کی، اس کے بعد طہارت کی، تو میں آپ کو وضو کروانا شروع ہو گیا۔ تو وضو کرواتے کرواتے جب پاؤں پہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر لیا اور فرمایا کہ یہ موزے میں نے وضو کی حالت میں پہنے تھے، اس لیے ان کے اوپر مسح ہی کافی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی بھی کر دی، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے ایک شخص جو ہے وہ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے فرمایا 3 دن اور 3 راتیں وہ اپنی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کا جسم اپنا اپنا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کی جرابوں سے بدبو آتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جرابیں اتار کے آئے، نہ کہ دوسرے حضرات جو ہیں وہ ان کو تکلیف ہو اور مسجد کے اندر بدبو کا عالم ہو۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جرابیں اتار دے اور اتار کے جو ہے وہ مسجد کے اندر آئے اور وضو کر کے آئے، تاکہ دیگر نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سردیوں کے اندر ہم سارے جو ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ دیہاتی لوگ چادریں اوپر لیتے ہیں، بکل مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی بکل مارنے سے، اشتمال الیہود، جیسے یہودی بکل مارتے ہیں ایسی بکل مارنے سے منع فرمایا۔ وہ کیسی بکل مارتے ہیں کہ جس میں ہاتھ جو ہیں وہ بند جاتے ہیں، ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر ہے کھلی بکل کہ جس کے نیچے سے آپ ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں۔ جیسا کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر آیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز ادا کرتے ہیں سخت سردی میں، اور وہ ہاتھوں کو نیچے سے نکال کے رفع الیدین کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ایسی بکل سے منع فرمایا کہ جس میں جسم کے ننگے ہونے کا خدشہ ہو۔ اس وقت کپڑے کی بہت قلت تھی، فرمایا کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہیں، ایک کا نیچے تہبند باندھے اور ایک اوپر لے لے، اور اگر وہ اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طریقے سے باندھے کہ اس کے بازو باہر نکل آئیں، اور جب وہ اپنے بازوؤں کو حرکت دے تو وہ ننگا نہ ہو۔ بہرحال یہ پریکٹیکلی ایک طریقہ ہے جس کو کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ فراوانی ہے، بے شمار جو ہیں وہ کپڑے ہیں، ڈھیگ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، اللہ کا اس کے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دستانے پہن کے نماز ادا کرنا، عموماً ہمارے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جگہ یا ایسی سردی کا عالم ہے کہ وہاں پہ ہاتھ باہر نکالنے میں ٹھٹھرتے ہیں ہاتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سیاچن گلیشیئر کی مثال دی ہے، تو وہاں پہ جو ہے اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاتھوں باہر نکالے جائیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہر جگہ پہ منطبق نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک بندہ وہاں پہ ہے پہاڑوں کے اندر سخت سردی میں جہاں برف پگھلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اس کے لیے اسلام نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ اپنے بوٹوں کے اوپر مسح کرے، وہ بوٹوں سمیت نماز ادا کرے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ دستانے پہن کے نماز ادا کرے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح
بعض اوقات دل کے اندر یہ شک آتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، بندے نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے گرم، ٹھیک ہے، یا پگڑی پہنی ہوئی ہے، تو اب وہ آدھی پیشانی پہ آ گئی ہے اور آدھی اوپر ہے، تو بعض بندے تکلف سے اس کو پیچھے کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا مراد ہے کہ وہ 7 اعضاء جو ہیں وہ نیچے لگنے چاہیے۔ اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ 7 اعضاء میں آپ کو بتاتا ہوں، پیشانی ہے یعنی چہرہ، ناک اس کے اندر شامل ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں۔ اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے، پھر گھٹنے تو ہمیشہ ڈانپے ہوتے ہیں، وہ تو کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں، جرابیں پہنی ہیں تو پاؤں بھی ڈانپ لیے ہیں، تو اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر اتنی شدید گرمی ہوتی، جو دوست وہاں گئے ان کو پتہ ہے، اب اتنی شدید گرمی، اور اوپر سے مسجد کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، جسٹ وہ کھجوروں کے جو پتے ہیں وہ اوپر ڈالے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ہیں وہ سنگریزیں ہیں، کنکریاں ہیں۔ اب پتھر جو ہے وہ گرمی میں کتنا تپتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پگڑی کا جو پلو ہے، سجدے جانے سے پہلے اس کو نیچے بچھا لیتے کہ ہمارے جو چہرے ہیں وہ گرمی کی شدت کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضاؤ، اللہ کے نبی طرف الصوب، کپڑے کا کنارہ زمین کے اوپر رکھ لیتے اور اللہ کے نبی اس کے اوپر سجدہ کرتے کہ نیچے زمین جو ہے وہ بہت تپش والی ہوتی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ٹوپی یا رومال وغیرہ یا پگڑی آگے آ رہی ہے تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سردی کا موسم ہوگا، شدید بارشیں، دھند اور شدید سردی، اسلام نے دیکھیں ہمارے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں اور میدان مزدلفہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جا کے آپ میدان مزدلفہ کے اندر ادا کرتے ہیں۔ جو حاجی وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی وہاں دیکھا ہے۔ تو اسلام نے موسم کا کتنا خیال کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات آتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر کے اندر ہیں، شدید سردی ہے اور اذان ہوئی ہے، تو اذان کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کروایا، الا صلوا فی الرحال، خبردار اپنی اپنی جگہوں پر ہی نماز ادا کر لو، یہاں پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، سفر میں کون سی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی تھی، انہوں لوگوں نے خیمے لگائے ہوتے تھے، اور ظاہرہ نماز کے لیے اتنا بڑا خیمہ تو ان کے پاس تھا نہیں کہ سارے اس خیمے کے اندر پورے آ جائیں۔ سخت سردی ہے، باقاعدہ اعلان کا، الا صلوا فی الرحال، خبردار اپنے اپنے جگہوں پہ نماز ادا کر لو، اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں فرمایا، خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کے نبی اس طرح کے موسم میں فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، فرمایا کہ انتہائی ٹھنڈی رات میں یا انتہا سفر کے اندر بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی اعلان کرواتے، مؤذن کو کہتے کہ آپ اعلان کرو، صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم، اپنے اپنے جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی فرمائی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس جمع کا طریقہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جب مؤذن اذان دے گا وہ اعلان کرے گا، خبردار بارش شروع ہو چکی ہے، رستے جو ہیں وہ خطرناک ہو گئے ہیں، پانی کا بہاؤ ہے، رستے کچے ہیں، کوئی بھی مجبوری ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جو مسجد کے اندر ہیں وہ نماز جو ہے وہ اکٹھی ادا کر لیں گے۔ کیسے وہ ادا کریں گے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد عشاء کی اذان دیں گے، عشاء کی اذان دینے کے بعد وہ جماعت کروائیں گے، دونوں نمازیں اکٹھی ادا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ جو گھروں کے اندر ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے نماز ادا کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گھر سے چل کے مسجد میں آتے ہیں اور یہاں آ کے کہتے ہیں جی دونوں اکٹھیاں پڑھا دو۔ بہرحال یہ بھی ایک موقف ہے
دنیا میں موجود ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، کرتے ہیں ہم احترام، لیکن جو بہترین موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دی گئی ہیں، اب عشاء کے وقت کیا ہوگا؟ عشاء کے وقت یا تو اذان ہی نہیں ہوگی کیونکہ سارے نے تو نماز پڑھ لی ہے، اگر اذان ہوئی ہے تو پھر اذان کے بعد کیا ہوگا؟ اذان کے بعد ظاہر ہے جس نے اذان دی ہے وہ نماز پڑھے گا، یا اکیلا پڑھے گا یا دو پڑھیں گے۔ تو اب یا پھر وہ اذان دے کے کہے جی مغرب ٹائم سارے نے پڑھ لی سی، خبردار کوئی مسیت آیا میں تالا مارا لگا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو بہترین رستہ ہو، جو بہترین طریقہ ہو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح اسلام نے کتنی آسانی دی ہے، شدید سردی ہے، ایک شخص بیمار ہے وہ اپنے بستر پہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ صلی انس علی فراشہ، بندہ اپنے بستر پہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ بہت معیوب سمجھا، بستر پہ نماز ادا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بستر پر نماز ادا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات تہجد کی نماز اللہ کے نبی ادا کرتے اور میں آپ کے آگے سوئی ہوتی، یعنی حجرہ چھوٹا تھا اور اس حجرے کے اندر زمین پر چٹائی بچھائی، اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ کر تہجد کی نماز شروع کر دیتے، میں آگے سوئی ہوتی اور جگہ اتنی تنگ تھی کہ میں نے پاؤں پھیلائے ہوتے، ٹانگیں سیدھی کی ہوتی، جب اللہ کے نبی سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ایسے کر کے ہچکولا لگا دیتے، میں سمٹ جاتی، اپنے پاؤں اکٹھے کر لیتی، اللہ کے نبی سجدہ کر کے کھڑے ہوتے تو میں اپنے پاؤں دوبارہ پھیلا لیتی، یعنی اپنے ہی بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بات بڑی معیوب ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو قبلے کی طرف آپ کے سامنے کوئی نہ بیٹھا ہو، تو یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب آپ کے سامنے کوئی بھی لیٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، قبلے کی جانب لیٹی ہوئی ہے، باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث کے، قبلے کی جانب لیٹی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سردیوں کے اندر سامنے ہیٹر ہوتا ہے اور آگ کے سامنے نماز ادا کرنا، اگر آگ بطور تپش اور سکون کے جلائی گئی ہے تو اس کے سامنے نماز ادا کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹے اور پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پھر کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا عرضت علی النار، میرے سامنے جہنم کی آگ پیش کی گئی اور فرمایا کہ اتنی سخت وہ آگ تھی کہ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اتنی سخت آگ تھی کہ مجھے 2 قدم پیچھے ہونا پڑا، یعنی سامنے آگ والا معاملہ ہو۔ اور ہم کون سا آگ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر ہم اکثر جو ہے اب تو سارے ہی وہاں پہ جاتے ہیں لنڈا بازار میں، پہلے تو لنڈا بازار غریبوں کا بازار ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے ان حکمرانوں کو، اللہ تعالیٰ مزید ان کو بار بار ہمارے اوپر مسلط کرے، انہوں نے امیروں کو بھی وہاں جانے پہ مجبور کر دیا ہے، تو وہاں جا کے خریداری کرتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے جو پہلے سے استعمال شدہ ہوں ان کو دھو کے استعمال کرنا جائز ہے، حرج نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ خیال کیا جائے کہ بعض اوقات انہوں نے شرکیہ الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہوں نے ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو غلط ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، ایسے کپڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات جو ہے انہوں نے تصاویر اوپر چھاپی ہوتی ہیں، تو تصاویر کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، لہٰذا ایسے ہوں تو پھر ان سے اجتناب کیا جائے، اگر صاف شفاف ہیں تو دھو کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ہی ایک بات کہ متکبرانہ لباس، ایسا لباس جو بندے کے اندر تکبر کو جو ہے وہ پھیلاتا ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مردوں کا لباس جو ہے وہ نیچے لٹکانا، یہ ایک تکبر کی علامت ہے۔ کوئی شخص 1000 مرتبہ کہے نہیں میں تکبر نہیں کرتا، لیکن ایک چیز کی نشانی ہے، وہ ایسا لباس جو ہے وہ اس کو ایسا لباس بنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے۔ اور مرد کے لیے یہ کہا ہے کہ ما اسفل من الازار ففی النار،
فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے لباس ہے وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کا لباس ہے، وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ایسے لباس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مرد کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے، عورت کے ٹخنے